ایک دن میری کزن ہمارے گھر آئی اور وہ ہمارے گھر آ کر مجھے کہنے لگی کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کر سکتی اور اسی لیے وہ مجھ سے سارے رشتے ناطے توڑ کر مجھے چھوڑ کر جا رہی ہے۔ مجھے لگا کہ اسے میری کوئی بات بری لگی ہوگی، شاید اسی لیے وہ مجھ سے ناراض ہے۔ میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں کہ کچھ دنوں تک خود ہی مان جائے گی، لیکن مجھے کچھ دنوں میں یہ خبر ملی کہ وہ کسی دوسرے لڑکے سے شادی کرنے جا رہی ہے۔ جیسے ہی مجھے یہ خبر ملی میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ مجھے ایسا لگا کہ میرے جسم سے جیسے روح نکل گئی ہو۔ میرا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا۔ میں روتے روتے اس کے گھر چلا گیا۔ میں نے اسے جیسے ہی دیکھا تو میں اس کے پیروں میں بیٹھ گیا۔ میں نے اس کی بہت زیادہ منتیں کی، اسے واسطے دیے، اس کے ترلے کیے، اسے ہر قسم کا واسطہ دیا کہ وہ ایسا نہ کرے۔ اگر وہ ایسا کرے گی تو میں اس کے بغیر مر جاؤں گا۔ لیکن اس نے مجھے آگے سے جواب دیا کہ تمہاری یہ میرے سامنے منت سماجی کرنا بالکل بے فضول ہے۔ تم کچھ بھی کر لو لیکن میں شادی اسی لڑکے سے ہی کروں گی۔ اس کی یہ باتیں سن کر مجھے بے حد تکلیف ہوئی، جس لڑکی سے میں بچپن سے ہی پیار کرتا آ رہا ہوں، جس لڑکی کے لیے میں اپنے پورے خاندان سے لڑ گیا، جس لڑکی کے لیے میں نے ہر ایک لڑکے سے لڑائی کی، ہر اس انسان سے لڑ گیا جو اس کے مخالف تھا، وہ لڑکی میرے ساتھ ایسا کرے گی۔ اسے میری کوئی قربانیاں یاد نہیں آئی۔ آج وہ میرے ساتھ بے وفائی کر کے کسی اور کی ہونے جا رہی ہے۔ تو اس وقت میں نے بھی یہ ٹھان لیا کہ ٹھیک ہے، اس کی شادی والے دن میں اپنی اس کے سامنے جان دے دوں گا۔ آخر کار اس کی ڈولی اور میری میت اٹھانے کا وقت آ گیا۔ میں اپنی جیب میں سگریٹ لیے اس کی شادی میں پہنچ گیا اور وہ دلہن کے جوڑے میں بہت زیادہ حسین اور بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ میرے پاس آئی اور زور سے میرے گلے لگ گئی۔ وہ زور زور سے رونے لگی اور کہنے لگی کہ میرا یقین جانو احمد، میں تم سے بے انتہا بے حد محبت کرتی ہوں، بس میری کچھ مجبوری تھی جو میں تم سے شادی نہیں کر پائی۔ میری کچھ مجبوری تھی جو میں تمہیں کبھی بھی نہیں بتا سکتی۔ اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ بھی پوچھتا وہ تڑپنے لگی اور اس کے منہ سے خون نکلنے لگا اور کچھ ہی دیر میں اس نے میری باہوں میں دم توڑ دیا۔ آج میں ایک زندہ لاش بن کر رہ گیا ہوں۔ آج میں زندہ تو ہوں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے جسم میں روح نہیں ہے۔ میں بہت زیادہ بے چین رہتا ہوں۔ مجھے اس کی موت کا غم آہستہ آہستہ کھائے جا رہا ہے۔ میں آج تک اسی الجھن میں الجھا ہوا ہوں کہ اس نے آخر ایسا کیوں کیا؟ کیوں وہ لڑکی میرا ساتھ چھوڑ کر چلی گئی؟ کیوں وہ مجھے اس بے رحم دنیا میں اکیلا چھوڑ گئی؟ مجھے اب لگتا ہے کہ میں اس کا غم لیے ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔